दश्त वहशत पार्ट 8 ऑफ द लास्ट एपिसोड। तुमने बुलाया? वो नॉक करके यस की आवाज़ पर अंदर दाखिल होती हुई बोली। हाँ, ज़रा शर्ट में बटन लगा दें प्लीज़। उसने हथेली पर बटन दिखाकर मिन्नत की। सिमी जुज़बुज़ हो गई। यकीन कर लें, तंग करने का कोई इरादा नहीं है। ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, आज बहुत अहम मीटिंग है फ़ौरन पार्टी से। वो उसे यकीन दिलाने लगा। सिमी ने बगौर उसकी आंखों में देखा। जहाँ कहीं उसे शरारत या छिछोरापन महसूस ना हुआ तो मारे बंधे अंदाज में अंदर दाखिल हो ही गई। तुम्हारी तो आज छुट्टी थी, ऑफिस से फिर कैसे आ गए? यकीन तो नहीं था इस पर, फिर भी वो उसकी मासूमियत तारी होने वाली शक्ल पर तरस खा ही गई, वरना पिछले वाकयात उसे भूले नहीं थे। इंतहाई दर्जे का छिछोरा, बदतमीज़ मजाज लड़का। जी छुट्टी ही थी, पर एक फॉरेन डेलीगेशन के साथ मीटिंग अचानक फिक्स हो गई, कैंसिल नहीं कर सकता। शर्ट दो। वो वार्डरोब से सुई धागा निकाल कर बटन लेकर उसे शर्ट देने के लिए बोली। दूँ? वो ऐसे बोला जैसे दूँ उसे समझ नहीं आया हो। जी? सिमी ने हैरत नासमझी से देखा। इतनी अलबदगुमान क्यों है सिमी जी? यकीन करें, मैं इस वक्त जल्दी में हूँ और फुल तैयार भी हूँ। अभी फिर कोट उतारूं, फिर टाई और फिर आपके सामने शर्ट उतारते अच्छा लगूंगा। वो जिस कदर मासूमियत से बोला, सिमी सटपटा गई। बोल तो ऐसे रहा था जैसे बगैर शर्ट के कभी सामने आया ही ना हो। कितनी बार बदतमीजी करके बैठा था। और ये अगर बटन टूटा है तो तैयार कैसे हुआ? ये टाई कोट? वो हैरान परेशान सोचती उसके पास आई। उफ, हद है अलसिमी जी, इतनी बदगुमानी। अभी ही टूटा है, मैं तो जा रहा था कि अचानक वॉच उलझने से टूट गया। ये एक इंतहाई बोंगा बहाना था, पर उसे मालूम था काम कर जाएगा। भला शर्ट थी, दुपट्टा थोड़ी। मुस्कुराहट छुपाने के लिए काफ़ी मुश्किल से उसने तासुरात संजीदा रखे और ऊपर देखते गहरा सांस भरा। यकीन तो सिमी को नहीं आ रहा था, पर बाहर रखे नाश्ते और उसे ऑफिस के लिए लेट होते देखकर करीब आ ही गई। उसकी शहद रंग आंखें उसके सरापे से उलझी सुकड़ी हुई थीं, और वो जब यूं आंखें सुकेड़ कर उसे देखता था, सिमी का पूर धड़कन बन जाता था। अभी भी यही हाल था, तभी उसके माथे पर नन्हे कतरे खुद बहुत नमूदार हुए थे। माँ बदौलत ने एसी ऑन रखा हुआ है। उसके पसीने के कतरे देखते उसने लब दबाए। सिमी ने कोई तवज्जो नहीं दी। ये रंग आप पर बहुत अच्छा लगता है। रॉयल ब्लू प्रिंटेड सूट में मलबूस कलाइयों में कांच की ब्लू ही चूड़ियाँ थीं। वो जायज़ा लेता मुस्कुराया। तुम ठीक से खड़े रहो, सिमी ने गुस्से से कहा, और वो ऐसे अलर्ट हुआ जैसे टीचर के कहने पर बच्चा। सिमी ने उसकी हरकत पर अपनी मुस्कुराहट छुपाई। सालक कहते हैं जो लड़की, बड़ी बीवी, मुस्कुराहट छुपाए, समझो उसके दिल में हलचल शुरू हो गई है। वो उसकी मुस्कुराहट देख चुका था, तभी गुनगुनाते बोला। सालक ये भी कहते हैं कि फजूलियत से परहेज की जाए और बड़ों की इज्जत की जाए। वो तिनक कर बोली। सालक ये भी कहते हैं जब शौहर बाहर जाए काम पर तो बीवी उसे मोहब्बत देकर रवाना करे, ताकि शौहर हंसी खुशी काम पर जाए। अब की बार वो ज़रा झुकता उसके कान में बोला। उसके झुलसा देने वाली सांसों से वो बौखला गई। बदतमीजी मत करो। अपनी धड़कनों को संभालती वो गुस्से से बोली। वो बेचार की शक्ल लेकर रह गया, और ये लम्हा बहुत भारी गुजरा जब उसे झुककर वो धागा तोड़ना पड़ा था। डरसती पलकों से वो बामुश्किल उसकी हल्की हल्की शेप को देखती झुकी। उसकी नज़रों के सामने उसका मर्दाना मजबूत सीना था। वो पजल होकर शर्मिंदा नज़रें चुरा गई। हाँ, वो जैसे मुड़ी, तभी उसकी कमर में मजबूत बाजू डालकर बढ़ते कदम रोककर उसकी फैली आंखों के सामने अपनी हथेली की, जहां सारी शर्ट के बटन रखे थे। ये क्या है? वो बौखला कर उसके सर को देखने लगी। अल बटन हैं जो आपके लम्स को महसूस ना करके अल प्यासे होकर हथेली में गिर पड़े हैं। अगर आप इन्हें जिंदा सालिम देखना चाहती हैं तो प्लीज़ इन्हें इनके मुकाम तक बाहिफाजत पहुंचा दे, बड़ी मेहरबानी होगी हम गरीबों पर। वो नहायत मासूमियत से बोला। सिमी का दिल चाहा उसका सर फाड़ दे। तुमने
الزام نہیں سمی جی، ننھا سا شوہر ہوں، دل بھی ننھا رکھتا ہوں۔ الزامات لگا کر آپ الشوہر کو اپنی ہی نظروں میں مت گرائیں۔ اس نے دوسرا ہاتھ اس کی کمر میں ڈالتے سامنے کیا اور سینے سے لگا لیا۔ سمی کا چہرہ حیا سے سرخ پڑ گیا کیونکہ اس کے لب کی جسارتیں اسے خود پر محسوس ہو رہی تھیں۔ میں کر رہی ہوں، تم پیچھے ہٹو، وہ کسمسا کر بولی۔ عارف کے گلابی لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ دور ہونے کی کیا ضرورت ہے جب پاس آپ میرے ہی آنا ہے؟ اس نے کہتے اسے جھٹکے سے بازو گھمایا اور پیچھے کمر پر ہاتھ باندھ لیے۔ سمی کا تنفس بکھر گیا۔ وہ کسمسائی، مزاحمت کرنے لگی پر کوئی کام نہیں آئی اس کی جھنجھلاہٹ۔ تم نے کہا تھا تنگ نہیں کرو گے، وہ غصے سے بولی۔ میں کہاں تنگ کر رہا ہوں؟ اس نے انجان بنتے حیرت سے استفسار کیا۔ تو یہ کیا ہے؟ وہ خونخوار ہو کر گھورتی اپنے گرد حصار کی سمت اشارہ دینے لگی۔ آپ کو تو التنگ المحبت میں فرق ہی نہیں معلوم سمی جی۔ وہ شریر نظروں سے دیکھتا ہنسا۔ اسے کہتے ہیں التنگ۔ اچانک جھک کر اس نے اس کے دائیں بائیں رخسار پر اپنے لب رکھے۔ اور اسے کہتے ہیں المحبت۔ کہنے کے ساتھ ہی پیشانی پر محبت کی مہر ثبت کی۔ سمی کی سانسیں تھم گئیں۔ اس کے گال پیشانی دہک اٹھیں اس کے لمس سے۔ اب لگا دیں بٹن ورنہ میں دیوانہ سا دروازے کو کنڈی نہ لگا دوں۔ وہ گمبھیر سرگوشی سے بولا۔ بہت بدتمیز ہو۔ گہرا سانس بھر کر سمی اپنی خفت خجالت سے اپنے کانپتے ہاتھوں سے بٹن لگانے لگی اور وہ قریب سے اس کے دلکش نکوش میں اتری سرخی محسوس کرتا محبت سے اس کے گالوں کی لالی دیکھ رہا تھا۔ ہو گیا۔ کچھ دیر بعد اس کی مدھم آواز نے اس کا سحر توڑا اور وہ مسکراتا اس کے سر پر لب رکھ کر اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ جس طرح کی اس کی کیفیت تھی اس سے کچھ الگ سمی کی نہیں تھی۔ بہت محبت کرتا ہوں آپ سے سمیہ۔ وہ گمبھیر لہجے میں اعتراف محبت کرتا اسے ساکت کر کے وہاں سے بیگ لے کر نکلا۔ حالانکہ وہ جانتی تھی وہ اس سے محبت کرتا ہے، اس نے کئی بار کہا بھی تھا، پر آج جانے کیوں اس کا یہ اظہار اس کے دل کی دنیا ہی بدل گیا۔ وہ گمسم سی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی، اس کا روم سمیٹ کر ہر چیز اپنی جگہ رکھتی، سوئی رکھ کر وارڈروب بند کر کے جب باہر آئی تب وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ اس نے ناشتہ کیا؟ ملازمہ کو دیکھتے اس نے پوچھا۔ نہیں میم، آپ کا انتظار کرتے رہے تھے، جب کافی دیر ہو گئی تو معذرت کہہ کر چلے گئے۔ اس کی معذرت اسے پشیماں کر گئی۔ وہ نادم سی بے چینی میں خود بھی ناشتے سے انکار کر کے اس کا سوچنے لگی کہ بغیر ناشتے کے نکلا ہے، اب ٹھیک سے کھانا بھی ملے گا کہ نہیں۔ اس نے سارا ناشتہ ملازمین کو دے دیا اور خود اوپر آ کر اپنے بھائی کے کپڑے نکالتی پریس کرتی اس کی شفقت مہک کو محسوس کرنے لگی۔ اس کی یہی تو مصروفیت تھی کہ جب جب اس کی یاد حد سے بڑھ کر ستاتی تو آ جاتی اس کے روم میں اور اسے نئے سرے سے صاف کرتی، ہر چیز کو چمکانے لگتی، آئرن ہوئے کپڑے پھر سے استری کرتی۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ کافی دیر بعد جب سنبھلی تو ہمت کر کے اس کے نمبر پر کال کی۔ نہیں، وہ کیا سوچے گا؟ اس نے گھبرا کر سوچا اور کھڑکی کے پاس آئی۔ نظریں بے ساختہ جھولے پر بیٹھے پپی پر گئیں تو آنکھیں نم اور لب مسکرا رہے تھے۔ کھا لے گا خود۔ اس نے دل کی مسلسل بے چینی پر سوچا اور اس کی کال آنے کے ڈر سے موبائل ہی آف کر دیا۔ موبائل پر شو ہوتی جان عارف کی مس کال اور پھر موبائل آف سنتے دوسری طرف کی کیفیت اور صورتحال سمجھتا دلکشی سے مسکرایا۔ جتنا چاہیں چھپا لیں سمی جی، پر یہ راز آج تک کسی سے چھپ پایا ہے جو آپ اپنے آری سے چھپا لیں گی؟ بٹن پر موجود اس کے لمس پر لب رکھتے اس نے خود کلامی کی۔ میٹنگ کے بعد وہ آفس گیا اور جب فارغ ہو کر لوٹ کے تھکا تھکا گھر آیا تب تک اندھیرا کافی پھیل چکا تھا۔ گاڑی صحن میں روک کر اس نے ایک ہاتھ میں کوٹ اور بریف کیس تھاما ہوا، دوسرے سے گاڑی لاک کر کے اندر کی سمت بڑھا۔ دعا تو یہی تھی وہ روبرو ہو، پر یہ دعا شاید کسی اور بہتر وقت کے لیے سنبھال کر رکھی گئی۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اسے بے سکونی ہونے لگی۔ پہلے دل چاہا جا کر سمیہ کو اٹھا کر ساتھ بیٹھ کر باتیں کریں، پھر خیال آیا
کیا معلوم وہ گہری نیند میں ہو اور اسے جگانے سے مزید بدگمان ہو جائے۔ پھر اس کے اپنے باغی دل کا بھی تو بھروسہ نہیں تھا نا، نہیں معلوم کب کس وقت لے بدل کر بغاوت پر اتر آئے، پھر تو دونوں کے لیے ہی مشکل پیدا ہو جاتی تھی۔ فریش ہو کر جب وہ نیچے آیا تو ٹیبل پر کھانا سجا ہوا تھا۔ اس نے سوچا ملازمہ رکھ کر گئی ہوگی۔ بھوک کی شدت کی وجہ سے بغیر زیادہ سوچے اس نے بسم اللہ پڑھتے کھانا کھانا شروع کیا۔ پہلے نوالے سے ہی اس کے ہاتھ کا ذائقہ روح میں سکون اتار گیا۔ پھر کہتی ہیں میں بدتمیز ہوں، تمہارے ہاتھ کا کھانا کھانے کے بعد دل تمہیں بھی کھا لینے کے لیے اکساتا ہے۔ وہ رغبت سے کھاتا بڑبڑایا۔ کھانا کھا کر اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور برتن سمیٹ کر خود ہی واش کر دیے۔ ساتھ ایک کپ کافی بنانے لگا کہ اس کے ہاتھ کی چائے یاد آئی۔ لب بھیج کر خود بھی چائے تیار کر کے کپ میں انڈیل کر ٹی وی لاؤنج میں آیا۔ سینٹر صوفے پر بیٹھ کر چھوٹے چھوٹے سپ لیتے نیوز دیکھنے لگا۔ یہاں وہاں کی چھوٹی موٹی خبروں کے ساتھ آج کے ہوئے مرڈرز کی بھی تفصیل بتائی جا رہی تھی۔ عارف سر جھٹک کر ٹی وی کے ساتھ لاؤنج کی لائٹ آف کرتا کچن میں آیا اور کپ واش کر کے لائٹ بند کر کے سیڑھیوں کی سمت قدم بڑھائے۔ اس ڈنر کے بعد سے وہ کچھ زیادہ ہی کترانے لگی تھی اس سے۔ عارف نے بہت نوٹ کیا تھا، پتہ نہیں کب سمجھیں گی آپ سمی۔ دل کی ایک نظر دیکھنے کی چاہ پر لبیک کہتا وہ اس کے روم کی طرف بڑھا۔ شٹ، لائٹ آف، روم لاکڈ دیکھ کر وہ دل میں سوچ کر رہ گیا، اتنا بھی کیا ڈرنا، اپنا ہی بندہ ہوں یار۔ خالی ہاتھ جاتے وہ کھفکی سے منہ بنا کر بڑبڑایا، پر اسے کون سمجھائے جس کے سر پر بڑے ہونے کا بھوت سوار تھا۔ بابا، فیری کی مسلسل کالز پر وہ کچی نیند سے بیدار ہوا اور موبائل اٹھا کر کان سے لگایا۔ جانے بابا، اس نے جواباً محبت سے کہا۔ اٹھ جائیں بابا، آئی ایم ویٹنگ، مجھے ناشتہ دیں، بھوک لگی ہے، وہ کہہ کر اس کا اوکے آ رہا ہوں سنتی کال ڈسکنیکٹ کر گئی۔ برہان نے مسکراتے اپنے سینے پر سر رکھے سوئی ہوئی مسکان کو دیکھا۔ نظریں اس کے سنہری بالوں پر گئیں جو اس کے چوڑے مردانہ سینے پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھوں میں رات کے گزرے لمحات لہرائے، گھنی مونچھوں تلے لب خود بخود مسکرائے۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی تو اس کی آزادی بخشنے پر سوئی تھی۔ اس کی مدھم سانسیں وہ اپنے سینے پر محسوس کرتا سکون سے پڑا تھا۔ وہ چاہتا تھا یہ وقت ٹھہر جائے اور وہ تاحیات اس کے سینے پر سر رکھے پڑی رہے، پر یہ کہاں ممکن تھا۔ اس نے آہستہ سے اس کا سر اٹھا کر بازو پر رکھا، نتیجتاً اس کا چہرہ اس کے قریب آ گیا اور وہ اس کی جھکی پلکوں گلابی لبوں کو دیکھ کر مسکرا دیا۔ خوبصورت زندگی کی حسین صبح بخیر میری چڑیل۔ انگلی سے اس کے بال سمیٹ کر اس نے کان میں اٹکائے اور اس کے چہرے کو دیکھتے بھاری گمبھیر آواز میں بولا۔ مسکان کے لبوں پر ایک حسین مسکراہٹ بکھر گئی۔ نیند کے بودھ سے بھاری پلکیں بمشکل اٹھا کر اس کی نیند کی سرخی والی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ کو بھی؟ وہ سرگوشی میں بولتی اس کے حصار میں چھپ گئی۔ کیا ہوا؟ کہا لگاتے برہان نے اسے حصار میں لیا۔ جاؤ، مجھے سونا ہے۔ وہ فوراً سے اس کے پرحدت حصار سے کس مسا کر نکلی اور کروٹ بدل کر تکیے میں منہ چھپا لیا۔ نیند تو میری بھی پوری نہیں ہوئی، تو کیا خیال ہے؟ پشت دیکھتے اس کی کمر میں بازو ڈال کر قریب کرنے لگا۔ ہرگز نہیں، دور رہو۔ مسکان کو جیسے کرنٹ لگا، وہ ایک دم بیڈ چھوڑ کر دور ہوئی۔ ارے ہاں، برہان بے باک نظروں سے اس کے سراپے کو دیکھتا اس کے ریاکشن پر چھت پھاڑ کہا لگانے لگا۔ مسکان پر جیسے گڑھوں پانی گر گیا۔ کیا ہوا یار، بھاگ کیوں رہی ہو؟ وہ ایک جست میں بیڈ سے اترا۔ دیکھو سوامی، میری طرف مت آؤ، میں بہت بری طرح پیش آؤں گی۔ اس کے قدم اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر انگلی اٹھائے وارن کرتی وہ بوکھلاہٹ میں بولی۔ نیند سے ایک برا حال، دوسرا بکھرا حلیہ۔ سنہری کھلے بال، سرخ نین نقوش گلاب کی طرح نکھر کر مہکتا سراپا جو اس وقت سفید قمیص میں ملبوس تھی، تو پھر وہ کیسے ناپاگل ہوتا۔ مسکان کی جیسے جان پر بن آئی۔ ایک تو حیا شرم سے پلکیں نہیں اٹھ رہی تھیں، اوپر سے اس کی بے باکیاں جسارتوں نے اس کو بہت تنگ کیا تھا۔ برہان کو جیسے اس پر رحم آ ہی گیا۔ پاس آ کر اس نے تھوڑی سے پکڑ کر اس کا سر اوپر کیا۔ شیرنی، کیا ہوا؟
اس نے محبت سے استفسار کیا اور مسکان نے نظریں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا جو وہ چاہتا تھا۔ اس کی سرخ سنہری آنکھوں کو دیکھتے اس کے لب مسکرائے۔ وہ فوراً نظریں جھکا گئی۔ شاید سمجھ گئی تھی کہ وہ صرف ان آنکھوں کو دیکھنا چاہتا تھا، ٹھیک سے قریب سے۔ یہ جو جھکی نظروں کی ادائیں دکھا رہی ہو نا، ان سے تمہارے لیے ہی مشکل بڑھ رہی ہے۔ اس کے بال شانے سے سمیٹ کر کمر سے تھام کر قریب کرتے اس نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ وہ اس کی گرم دہکتی سانسوں کو کان پر محسوس کر کے جیسے سانس لینا بھول گئی۔ آج میں ناشتہ بنا رہا ہوں، کل مجھے ان ہاتھوں سے چاہیے۔ اس کی انگلیوں سے اپنی انگلیاں الجھاتے اس نے انہیں موڑ کر اس کی پشت پہ کمر پہ رکھے اور جھٹکے سے اسے قریب کر کے اس کی تھوڑی پر بوسہ دیا۔ اس کی بڑھتی جسارتوں پر اس نے کسمسا کر اسے دور کرنا چاہا، تب وہ ہوش میں آ کر اس کے سرخ چہرے کو دیکھنے لگا۔ اس نے ہاتھوں کو چھوڑ کر اسے بازو میں اٹھا لیا، بیڈ کے قریب اور آہستگی سے اسے اس کی جگہ پر لٹا دیا۔ اس کارروائی کے دوران مسکان نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ وہ مسکراتا ہوا اس پر جھکا اور محبت بھری جسارت کرتا دور ہوا تو وہ فوراً سے کمبل میں گھس گئی۔ برہان دیکھ کر کہا لگا اٹھا، شیرنی سے بھیگی بلی بن گئی ہو۔ انگلیوں سے اس کے پاؤں کے تلوں کو چھو کر وہ اسے شرارت کرتا فریش ہونے چلا گیا۔ مسکان جس طرح اچھلی تھی، خونخوار نظروں سے اس کی پشت کو گھورتی ناک سکوڑ گئی۔ برہان فریش ہو کر باہر آ گیا، جہاں ہٹ سے باہر لڑکے لڑکیوں کے ساتھ فیری فٹ بال کھیل رہی تھی۔ برہان کو گلاس وال کے پاس دیکھ کر فلائنگ کس پاس کی، جسے اس نے تھام کر اپنے گال سے لگائی تو وہ کھلکھلا اٹھے۔ سب پرشوق نظروں سے یہ منظر دیکھ رہے تھے جہاں وہ دونوں اپنی فلائنگ کس کا تبادلہ کر رہے تھے، اور ایمانداری سے انہیں ان کی جگہ پہنچا کر برہان مسکراتا کچن میں آیا۔ اب یہ میم صاحبہ کون سا ناشتہ کریں گی؟ وہ مسکان کے بارے میں سوچتا ایپرن باندھ کر ایگ فرائی کرنے لگا۔ اچھے برے اسے پراٹھے بھی بنانے آتے ہی تھے جو اس نے شیر خان سے سیکھے تھے۔ بوائلڈ ایگ، ایگ فرائی، جیم، بریڈ، فریش اورنج جوس، پراٹھے، باقی کے لوازمات وہ اٹھا کر ڈائننگ ٹیبل پر آیا۔ آ جاؤ، ہٹ سے باہر آ کر اس نے کہا اور ایپرن کندھے پر ڈال کر اندر واپس آ گیا۔ وہ انجان نہیں تھا کہ کتنی نظریں اس کی طرف اٹھی تھیں اور ٹھہر گئی تھیں۔ اس کے گھنے سیاہ بال نم سے اس کی چوڑی پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے۔ بلیک شرٹ کے اوپری کھلے بٹن سے اس کا مردانہ سینہ نمایاں ہو رہا تھا۔ شرٹ کی آستینیں کوہنیوں تک فولڈ کیے وہ کندھے پر ایپرن رکھے اپنے اس رف سے حلیے میں کتنے دل دھڑکا گیا تھا۔ ہائے، ہاؤ آر یو؟ روزی آج دوسری لڑکی کے ساتھ تھی۔ قریب سے گزرتی جب اس کی نظریں برہان کی پشت پر گئیں تو خود کو اس کی سمت بڑھنے سے روک نہیں پائی۔ برہان اس نسوانی مدھم آواز پر چونک کر مڑا اور روزی کو سامنے پا کر بیزار ہوا تھا۔ الحمدللہ ٹھیک، اور آپ؟ وہ مسکرایا جس کے ساتھ ہی روزی کا دل زور سے دھڑکا۔ چہرے کے گلابی پن میں بھی اضافہ ہو گیا۔ دل کیا بس اسے دیکھتی جائے اور یہ پل، یہ لمحے یہیں ٹھہر جائیں۔ کیسا سحر تھا اس کی شخصیت میں کہ وہ خود کو اس کے سحر میں جکڑنے سے بچا نہیں پا رہی تھی۔ اس کی نظریں اس کی شرٹ کے کھلے بٹنوں سے مردانہ سینے پر گئیں، جنہیں محسوس کرتے برہان نے نامحسوس انداز میں رخ گھمایا۔ ایکسکیوز می؟ وہ معذرت کرتا کوفت سے واپس مڑا۔ کیا مجھے آپ کا نمبر مل سکتا ہے؟ وہ کتنی جرأت سے بولی تھی، برہان کے اٹھتے قدم ساکت ہو گئے۔ ضروری ہے؟ فوراً سے خود کو سنبھال کر اس نے پوچھا۔ بہت؟ وہ سر چکا کر بولی۔ برہان کے لیے اپنی مسکراہٹ چھپانا مشکل ہو گیا۔ اگر یہ سین اس کی چڑیل دیکھ لیتی تو دونوں کا کیا حال کرتی، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ابھی اتفاق سے واقعہ ہوا تھا اور میں نے اس لڑکی کو کہا تھا کہ جا کر میری بیوی سے لے لو، تب جانتی ہیں کیا ہوا؟ وہ مسکراہٹ دبا کر بڑے سنجیدہ انداز میں بول رہا تھا۔ روزی کی آنکھیں پوری پھیل گئیں۔ مسکان اسے بھولی نہیں تھی۔ کیا؟ افسوس۔ اس نے اپنے بازو کی سمت اشارہ دیا۔ روزی نے پھیلی آنکھیں زرد رنگت سے دیکھا۔ اور وہ لڑکی؟
اس نے खौफजदा सरगोशी से पूछा। दिल जैसे साकित हो रहा था और हालत ऐसी कि अभी थोड़ा सा ऊंचा बोला वो उसकी जान निकालने के लिए आ जाएगी। उसके लिए ही तो अफसोस होता है कि जरा से जज्बात में अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठी। वो चाहता तो सख्ती सर्द लहजे में उसे टोक सकता था, शर्म दिला सकता था, पर इस खूबसूरत सी लड़की का दिल ऐसे तोड़ना उसे गवारा न हुआ। गुलाबी से अब उसकी जर्द रंगत देखकर बुरहान के लिए अपनी मुस्कुराहट छुपाना मुश्किल हो गया। उसकी हालत ऐसी हो गई जैसे पीछे ही वो गन पकड़े खड़ी हो, और वो इस सोच पर बदहवास बौखलाई खौफजदा हो गई। आप कैसे रहते हैं उसके साथ? बुरहान अपना कहकहा दबाए पलटा था कि उसके दूसरे अल्फाज ने उसके कदम रोके। किडनैप किया है उसने। उसकी दुख भरी आवाज में जवाब सुनकर वो बल खाकर पीछे हुई। गुड, नाइस, आई थिंक मुझे जाना है। हाथ हिलाती, कांपती, लरसती वो नंबर पर लानत भेजती वहां से उल्टे कदम लेती भागी। अरे अरे, नंबर तो ले लो, बुरहान ने परेशानी से कहते अंदर की सिमत इशारा दिया। उसकी जान हवा हो गई, जैसे अभी मुस्कान निकलकर उसे दबोच लेगी। वो एकदम फुल रफ्तार से भागी। हाँ हाँ हाँ, मोहब्बत, वो कहकहा लगाकर तमस्कुर उड़ाता अंदर आया। उसके पीछे ही खिलखिलाती फेरी, क्योंकि वो सब सुन चुकी थी। आपने मेरी मम्मा को इतना बुरा तस्वुर दिया है। वेरी बैड पापा। हैंड वॉश करके वो चेयर खिसका कर बैठती हुई बोली। तो तुम्हारी मम्मा कौन से लोगों पर अच्छे तासुरात छोड़ती हैं? उसने भी लापरवाही से कहते कंधे उचकाए। मम्मा को तो जगा दें, जब से आई हैं सोती ही जा रही हैं। वो नवाला मुंह में रखती बोली। तुम्हारी मम्मा को नींद की सख्त जरूरत है बेटा, उन्हें आराम करने दो। वो मुस्कुराहट छुपा कर बोला। ओके। फेरी कंधे उचका गई। आज क्या प्लान है? कुछ लम्हे बाद उसने पूछा। बुरहान ने कप लबों से लगाते उसे देखा। वो बहुत बाएतमाद, मजबूत, बहादुर हो गई थी। हॉस्पिटल के बेड पर पड़ी उस सहमी फेरी के बरक्स। जो आप चाहें, वो सर को खम देता बोला। तो फेरी हंसती हुई उससे उसका मोबाइल लेकर वहां की खूबसूरत जगहों के मैप देखने लगी। बाबा, आपने उस रेस्टोरेंट का कहा था, वहीं चले? अचानक उसे याद आया तो वो बोली। कल? बुरहान ने उल्टा इजाजत चाही तो वो हंस पड़ी। ओके, फिर आज मैं न्यू फ्रेंड्स को टाइम दूं और आप मेरी मम्मा की नाराजगी खत्म करें। वो कहती जूस का ग्लास लबों से लगाए झपाक से वहां से निकली। सारा टाइम तो उसका है। बुरहान मुस्कुराता रह गया। वो बैठा कॉफी पीता मोबाइल साथ यूज कर रहा था जब खटके की आवाज पर नजरें उठाईं। डीप रेड साड़ी में वो फ्रेश लबों पर गहरी रेड लिपस्टिक लगाए किचन में दाखिल हुई। उसकी नजरें अब मोबाइल के बजाय उसके सरापे पर थीं और लबों से कप लगाए छोटे छोटे सिप साथ ले रहा था। ये उसकी नजरों की तपिश ही थी कि सामने आकर बैठती मुस्कान के रुखसार तप उठे, पर नजरअंदाज किए वो नाश्ता करने लगी। भूख जो जोरों की लगी थी। फेरी कहाँ है? अचानक उसे फेरी की याद आई। उसे देखा नहीं था, तभी चौंक कर बोली। अभी नाश्ता करके अपने न्यू फ्रेंड्स के पास बाहर गई है खेलने। उसने नजरें उसके सुर्ख लबों पर टिकाए कहा। वो उसकी बेबाक नजरों से खफा सर हिला गई। कहीं जाने का प्रोग्राम नहीं? मायनी खेज खामोशी से घबराकर बोली, गोया आज वो इरादा बांधे बैठा था कि उसे हर तरह से हिफ्फत शर्मिंदगी से दो चार करेगा। कितना बेबाक बदतमीज था। पहले तो इतना सड़ू और खड़ूस था, और अब नहीं, कल है प्रोग्राम, आज मुकम्मल रेस्ट। उसके तासुरात को पढ़ते वो जो मायनी अंदाज में बोला। मुस्कान का दिल जोर से धड़का। एक पल को हाथ में कप जैसे लरसा। वो हाँ हूं भी नहीं कर सकी। तुम जल्दी उठ गई? वो अब मग रख कर कोहनियां टेबल पर टिकाए मुकम्मल तौर पर उसकी तरफ मतवज्जा हुआ, और पहली बार वो कमजोर पड़ने लगी। बस मुझे ज्यादा सोने की आदत नहीं। वो कंधे उचका गई। ये तो अच्छी आदत है, बल्कि बहुत अच्छी। वो मायनी खेजी से बोला। उसका चेहरा सुर्ख पड़ गया। वो सटपटा गई। नाश्ता अच्छा था, थैंक्स। उसे नजरअंदाज करती वो उठी। उसमें ही उसकी भलाई थी। खाना मैं बनाऊंगी, उसने जाते हुए कहा। बुरहान कंधे उचका गया। तुम्हारी मर्जी। ये टेबल कौन साफ करेगा? उसने हैरत से उसे जाते देख कर पूछा। जाहिर है, जब खाना मैं बनाऊंगी फिर ये तो तुम्हें ही करना पड़ेगा ना स्वीट हार्ट।
اس نے آنکھیں پٹپٹا کر کہا کہ وہ کھول اٹھا۔ تم اپنے شوہر سے کام کروا رہی ہو؟ اس نے شرم دلانا چاہی۔ شوہر کو کیا ضرورت تھی؟ وہ کہتی کہتی رک کر زبان دانتوں میں دبا گئی۔ ہاں 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 بولو، کیا کیا؟ اس بیچارے شوہر نے کیا کیا؟ کہا لگا کر وہ مزے سے بولا اور ایک جست میں اس کی طرف لپکا کہ مسکان کھلکھلاتی چپاک سے روم کی طرف بھاگی۔ بہت بے شرم بدتمیز شوہر ہے۔ اسے زبان چڑھا کر اس نے دروازہ لاک کیا۔ تم دروازہ کھولو، اب تمہیں بتاؤں بے شرم کسے کہتے ہیں؟ وہ مصنوعی غصے سے دروازہ بجاتا بولا۔ ہاں 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 جاؤ جاؤ برتن دھو۔ وہ جیسے محظوظ ہونے لگی اور سورج کی تپش بڑھتے دیکھ کر اس نے بٹن پش کرتے چھت کور کر لی۔ میں 2 منٹ میں آ رہا ہوں، اگر دروازہ نہیں کھولنا تو تمہاری خیر نہیں۔ وہ اسے دھمکاتا ہوا کچن کی سمت بڑھ گیا۔ دوسری طرف روم میں کافی پی کر اب مسکان کو کھٹکا لگا ہوا تھا کہ وہ کسی بھی وقت اس پر حاوی ہو جائے گا اور پھر اس کی بڑھتی جسارتوں سے اس کی سانسیں روک لے گا۔ انگلیاں چٹکاتی وہ لب دانتوں میں دبائے مختلف راہ فرار کی سوچوں میں تھی کہ کوئی ایسی سرنگ ہو جس سے وہ نکل کر بھاگے اور پیچھے وہ ہاتھ ملتا رہ جائے۔ اب یہ کیسے ممکن ہوگا اسے ہی سوچنا تھا۔ سوچ مسکان سوچ۔ روم میں چکر کاٹتی وہ نڈھال ہو کر بیڈ پر بیٹھی، دفعتاً تاخیر سے ہی صحیح پر دماغ پر ایک آئیڈیا آ ہی گیا۔ وہ اس وقت کچن میں ہے اور میں آسانی سے نکل سکتی ہوں۔ چٹکی بجا کر وہ آنکھوں میں جگنو سجائے فوراً سے اٹھی۔ پہلی ہی نظر ہیل پر گئی اور بڑی فرصت سے انہیں نکال کر سائڈ پر رکھا۔ آگے سے ساڑی کو ہاتھ میں تھامتی ہوئی بے آواز دروازہ کھول کر پہلے گردن باہر نکالتے جائزہ لیا۔ وہ لاؤنج خالی تھا جس سے اسے آہستہ سے گزر کر فرار ہونا تھا۔ چل مسکان بیٹا نکل، ورنہ آج یہ ایس ایس پی تو سٹیا ہی گیا ہے۔ وہ خود کو کہتی باہر قدم رکھ کر روم سے نکلی۔ کیا دن آ گئے ہیں ایک لیڈی باس کو یوں چوروں کی طرح فرار ہونا پڑ رہا ہے۔ وہ خود پر شاکی تھی۔ میں تمہارا خون پی جاؤں گی، پر میں تمہارے پاس آنے کی گستاخی نہیں کروں گی۔ وہ اسے مارنے کی چاہ دل میں دبائے آگے بڑھ رہی تھی، دبے قدم آہستہ آہستہ اٹھائے۔ وہ دیوار کے ساتھ لگی کچن کی طرف دیکھ رہی تھی۔ سامنے ہی کچھ فاصلے پر ڈور تھا اور اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا جیسے پسلیاں توڑ دے گا۔ ہیل کیوں اتار دی؟ وہ سنجیدگی سے اس کے سفید پاؤں دیکھتے بولا، آواز پر وہ متوجہ ہو جاتا۔ مسکان نے آگے گردن کرتے جھک کر اسے دیکھا۔ ارادہ تیز رفتاری سے دوڑ لگانے کا تھا۔ پیچھے سے آتی آواز کی مداخلت پر سخت مزہ ہوتی وہ بولی۔ وہ جواب سن کر تعجب خیز اسے دیکھنے لگا۔ فوراً ہی بات سمجھ آئی تو فوراً سے اپنا کہا دبایا، پر مسکان کی آنکھیں دماغ چلنے پر پھیل گئی۔ اس کے کانوں سے دھواں نکل گیا۔ آہ! اچانک وہ گلا پھاڑ کر چیخی، بدک کر دور ہوتی اس سے پہلے ہی ایک جست میں وہ اس تک پہنچتے۔ برہان نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے اسے ہزار میں جکڑا۔ تم؟ وہ چیخی۔ ہاں 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 میں، ہو گیا متوجہ جانا؟ اس نے کہا لگاتے دوسرا بازو اس کی کمر میں ڈالا اور اسے اپنے قریب کیا۔ بھاگ رہی تھی؟ وہ محسوس ہوتا بولا۔ غلط فہمی، میں بس یہاں واک کرنے جا رہی تھی، اسی لیے تو سینڈلز اتار دیے۔ وہ تو بس ایسے ہی تم سے مذاق کیا۔ شرمندگی سے وہ ناک سکیڑ کر گویا ہوئی۔ اچھا، وہ استہزائیہ ہنسا۔ وہ پیچو تاپ کھا کر رہ گئی۔ چلو، مخمور نظروں سے دیکھتے اپنا پورا فوکس اس کے لبوں پر رکھ کر کہا، کہاں؟ وہ آنکھیں پھیلا کر بولی، محبت کرنے؟ وہ کہا لگا کر بے باکی سے بولا۔ مسکان کے چہرے پر سارے جسم کا خون سمٹ آیا۔ بہت بدتمیز ہو تم، دفع ہو جاؤ۔ وہ ہنستی اس کے سینے پر مکہ مار کر کندھے پر سر ٹکا گئی۔ برہان نے چاہت سے اسے خود میں سمایا۔ ہم 10 دن یہاں ہیں، پھر تمہاری پسند پر چلیں گے جہاں تم چاہو۔ وہ اسے مستقبل کے پلان سے آگاہ کرنے لگا۔ میں 1 ماہ بعد اٹلی جاؤں گی، تو اس سے پہلے میں ایک جگہ جانا چاہوں گی، کیا تم راضی ہوگے؟ وہ سامنے آ کر اس کے پاؤں پر
अपने नरम पैर रखती गर्दन में बाहों का हार डाले चाहत से पूछने लगी। वो तो उसके इस अंदाज लाड पर ही निहाल हो गया। तुम एक जगह कह रही हो, मैं तुम्हारे साथ के लिए दुनिया की हर जगह जाने के लिए तैयार हूं। इस पल खुद को सिर्फ मेरे नाम कर दो, वो बहके गंभीर भारी लहजे में बोला। उसकी पुरतपिश नजरों के मायनी खेजी तासुरात उसे भला कहाँ तक बचाए रखते। मैं तो तुम्हारी हूं, वो झुककर उसके कान में बोली। बुरहान ने आसूदगी सरशारी से उसे बाहों में भरा। तुम्हें रहना भी मेरी ही है, वो जताकर बोला, और मुस्कान को उसका ये हक जताना बहुत भाया। हाँ, वो तो अव्वल दिन से उसकी ही थी, तभी तो कीचड़ में पाकीज़ा थी। बाबा मामा, मुझे भी एक सिस्टर चाहिए। अचानक से दरवाजे से दाखिल होती फैरी की रूठी झुंझुलाई तर हकीकत नम आवाज गूंजी। वो दोनों बौखला कर जल्दी से दूर हुए और उसके मुतालबे पर जहां मुस्कान ने हया की लाली से सटपटा कर उसे घूरा, वहीं बुरहान ने उसकी डिमांड पर कई नोट उस पर वार दिए। सदके मेरी शहजादी, दिल जीत लिया, वो हंसते निसार होते बोला और उसे ऊपर उठाया। फेरी हैरान हो गई, अपना दुख भुलाए। मुस्कान मौका देखकर आहिस्ता से वहां से खिसकना चाहती थी कि बुरहान की जरक निगाहें उस तक पहुंच गईं। पकड़ो उसे वहीं से, हमें तुम्हारी बहन मिलेगी। बुरहान ने फेरी के दिमाग की बत्ती जलाया। अगले ही पल दोनों ने झपक कर मुस्कान को दबोचा। मैं दोनों का हशर नशर कर दूंगी अगर मुझसे ऐसी वाहियात डिमांड की तो। वो गुस्से से गुर्राई, पर उसकी बात पर तवज्जो दिए बगैर दोनों उसे बेड पर धकेलते उस पर झुक गए। हशर नशर तो हम आपका करेंगे मम्मा, अगर हमारी डिमांड पूरी नहीं हुई तो, फेरी उसी के अंदाज में बोली। मुस्कान ने गुस्से से घूरा। बुरहान कहकहा लगा उठा। इसे कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। उसने फेरी को इशारा दिया। अगले ही लम्हे वहां मुस्कान की चीखें थीं तो बुरहान और फेरी के कहकहे। दोनों उसे बुरी तरह गुदगुदा रहे थे और वो हंस हंस कर निढाल होती अब चीखें मार रही थी। छोड़ो मुझे, मैं सच में आज मर जाऊंगी। फेरी को तो वैसे ही अपनी मम्मा बहुत पसंद थी और आज उन्हें इस तरह हंसते देखकर वो आहिस्ता से उनके बीच आकर लेटती, दोनों के सर के नीचे अपना बाजू देकर उन्हें खुद से लगा गई। हमारी जान। दोनों ने मोहब्बत से उसे खुद में समेट लिया। उसी पल मुस्कान ने बुरहान को आंख मारकर इशारा दिया और वह समझकर सर को खम देता उसके साथ मिल गया। बाबा, चीटर, हाँ हाँ हाँ, छोड़ें। अगले ही लम्हे मुस्कान की जगह फेरी की चीखें खिलखिलाहटें थीं। वो अपनी मुकम्मल फैमिली को देखता आसूदगी से मुस्कुराया, पर जब उसकी बारी आई तब बहुत आसानी से उसने दोनों को दबोच लिया और मुस्कान फेरी उसकी पकड़ में बेबसी से खिलखिला उठे। मैं आपको बता रही हूँ आलिम, किसी की तरफ मत देखिएगा। वो अपने बेटे के कपड़े चेंज करती चौथी दफा उसे वार्न करती हुई बोली। तुम्हें देखने से फुर्सत मिले तो कहीं देखूंगा ना, टाई बांधते आलिम ने कहा। उन्हें यूनान से दुबई आए आज दूसरा दिन था और दुबई के इस रोशन शहर में वो अपने कॉटेज में रिहाइश पजीर था जो पूरा फूलों से ढका हुआ था। जैसे इस खूबसूरत कॉटेज ने रंग बिरंगी फूलों की चादर ओढ़ी हो। वो जानता था कि उसके दुश्मनों को मालूम है कि सईद की फैमिली यूनान में है। वो अपनी बीवी और बच्चे के लिए मजीद रिस्क नहीं चाहता था, इसीलिए वहां से चला आया। अगर वहां होता तो भी इनकी हिफाजत कर सकता था, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, पर फिर भी वो अपनी ऐन और बेटे पर रिस्क नहीं ले सकता था। ये भी नहीं चाहता था कि अब उनके करीब एक चीख भी गूंजे। वो अपनी ऐन को अब पुरसकून अमन वाली जिंदगी देना चाहता था। इसीलिए उस दिन ही दोपहर की फ्लाइट से वो दुबई एयरपोर्ट पर लैंड हुए थे, जहां उसके ना चाहते हुए भी एयरपोर्ट पर कई लोगों ने इस्तकबाल किया था, जिनमें आर्मी के ऑफिसर्स सर फहरिस्त थे। आईजी सेंट ब्रिगेडियर से उसकी अच्छी खासी बातचीत थी और वो इस वजह से ही उसका इस्तकबाल खूबसूरत करना चाहते थे, इसीलिए वहां उसकी आमद से पहले पहुंच गए। सईद ने ऐन और अपने बेटे को फुल सिक्योरिटी प्रोटेक्शन में अपने कॉटेज पहुंचाया था, जबकि खुद सबसे मिलकर बाद में यहाँ आया, जहां वो उसके इंतजार में खूबसूरत लाउंज में सोफे पे परेशान ख्वाबसदा बैठी थी और उसके सारे आदमी बेचैन थे उसका बेटा देखने के लिए, जो किसी को भी नसीब नहीं हुआ था देखना। ना ही इतनी मोहलत दी थी सईद ने।
2 दिन मुकम्मल आराम के बाद आज वो कुछ ज़रूरत की शॉपिंग के लिए जा रहे थे। रात के 9 बजे थे, रोशनियां अरूज पर थीं और वो यूनान में रहकर जान चुकी थी कि इन आज़ाद मुल्कों में लड़कियां काफ़ी बेबाक और बोल्ड होती हैं। वो नहीं चाहती थी उसके आलिम पर उनकी परछाई भी पड़े। दिल में अजीब से वसवसे पैदा हो रहे थे, बेचैनी हद से सवा थी। इस तरह भी कैफियत में वो बेड पर पड़े अपने बेटे के कपड़े चेंज कर रही थी और उसके चेहरे के उतार चढ़ाव देखते वो मुतबस्सिम था। बालों में ब्रश फेर कर उसने हैंग कोट उठाकर पहना और कलाई में घड़ी बांधते गन निकालकर पीछे बेल्ट में लगाई। वो बिल्कुल तैयार होता, मजबूत कदम उठाता, उसके पीछे खड़ा हुआ और बाहों का घेरा उसकी नाजुक कमर में डाला। आप? हूर सटपटाकर सीधी हुई। हाँ मैं। क्यों इतना परेशान हो? मैं बस तुम्हारा हूँ। कहो तो आंखें निकाल कर तुम्हारी हथेली पर रख दूं? अपनी मखसूस संजीदा आवाज में कहता उसकी पुश्त पर फैले बालों पर लब रखे। अल्लाह अल्लाह, कैसी बात करते हैं आप? मैं तो ऐसा नहीं कह रही। मैं बस ये चाहती हूँ कि ना किसी के कहकही की तरफ मुतवज्जा हों आप, और ना ही किसी लड़की की तरफ। उसने झिझकते हुए अटकते कहा। आलिम ने भरपूर कहकहा लगाया और उसे घुमाकर अपने हसार में लिया। आप हंस रहे हैं आलिम? वो खिफ़्फ़त से चिढ़ गई। जब मेरे पास कहकहे लगाने वाली, मुझसे पढ़ने वाली, मुझे चाहने वाली, मोहब्बत करने वाली मौजूद है, तो क्या ज़रूरत है उन्हें देखने की? तुम चाहती हो कि मैं किसी की तरफ ना देखूं तो ऐसा किया करो। सिर्फ मुझसे कहकहे लगाने के वादे और मोहब्बत किया करो, फिर मर जाएगा आलिम, तुम्हारे अलावा किसी की तरफ नहीं देखेगा। बस सूरत दीगर नहीं किया तो तुम। उसने जुमला अधूरा छोड़ा पर ऐन समझ कर बौखला गई। मैं हूं ना आलिम, मैं आपको कहकहे लगाकर दिखाती तो हूं, कहा तो था, और मोहब्बत भी तो करती हूँ बहुत। उसने जल्दी से कहा और उसके गिर्द बाहें डाली। आलिम ने मोहब्बत पाश नजरों से उसके चेहरे को देखा और एक बाजू कमर में डालते दूसरा बालों में उलझाते चेहरे पर झुक गया। बस फिर फिक्र मत करो, उसको आज़ादी बख्शते भोजल लहजे में कहा और उसके गालों पर लब रखे। हूर के चेहरे के खदोखाल में तेजी से सुर्खी फैल गई। क्या कर रहे हैं? वो झींपती हुई अपने बेटे का सोचती किसमिसा कर दूर होने लगी, पर आलिम ने बेड पर पड़े खुद को घूरते फितने को देखकर उसे वापस से जकड़ लिया। मोहब्बत। उसे उठाए वो ड्रेसिंग आईने के सामने आया। फितना वहीं ताव खाता रह गया। उसे सिर्फ यही गम था कि वो कब बड़ा होगा और इस देव से अपनी माँ को आज़ाद करवाएगा। मैंने हमारे बेटे को तैयार नहीं किया। वो सईद को अपने बालों में ब्रश करते महसूस करती परेशानी से बोली। कर देना, पहले खुद हो जाओ तैयार। उसके एहतजाज को खातिर में लाए बगैर उसने बेड की तरफ देखा, जहां पेट के बल बगैर पैम्पर के पड़ा भूरी गुस्से भरी आंखों से वो आलिम को ही देख रहा था। उसके देखने के अंदाज और तेवरों से वो उसे कोई गैर मखलूक ही मालूम हुआ और जलाने के लिए कहकहा लगा उठा। साथ में ऐन के बालों पर लब रखते गर्दन में मुंह छुपाकर बाजुओं के तंग घेरे में ले लिया। वो उसके जसारतों पर झींप गई। बहुत अच्छे से तैयार कर रहे हैं। उसने खुद पर उसका दहकता लम्स और कमर पर आहिनी बाजुओं का हसार पाते तंज किया। तुमसे बेहतर कौन जाने, गंभीर बारी सरगोशी में बोलता बेखुद हो गया और ऐन उसके आगे हमेशा की तरह बेबस कमजोर थी। एहतजाज वो खुद अपने आलिम के सामने नहीं करना चाहती थी। इस वक्त वो उसकी इंतखाब की हुई ब्लैक स्कर्ट और पिंक टॉप में मलबूस थी। पुश्त पर लंबे दराज घने स्याह बाल किसी आबशार की तरह बिखरे हुए थे, जिनमें अभी उसकी मजबूत उंगलियां उलझी हुई थी। उसका नाजुक सरापा जब भी सैर आलिम के सामने आता उसे मबहूत कर देता। अभी भी उसका ही जादू था कि वो उसे तैयार करना भूलकर उसके नगूश पर मोहब्बत की बारिश बरसा रहा था। और वो मासूम नासमझ सा बच्चा पेट के बल पड़ा था, अपने बाप के करतूत देखने से अस्तगफार करता, पेशानी बेड पर टिकाए पड़ा था। दुख की बात तो ये थी कि उसकी माँ ने उसे पैम्पर भी ठीक से नहीं पहनाया था। बेचारा शर्मिंदगी से चेहरा झुकाए पड़ा था, जबकि वजूद पर सिर्फ वाइट टी शर्ट थी जो सईद ने उसके लिए पसंद की थी। इन गुजरे दिनों में आलिम ने टूट कर हुरुल ऐन पर मोहब्बत लुटाई थी कि सारी तिश्नगी तड़प कहीं दूर जा सोई थी।
वो सूखे पत्ते की बजाय एक महकता गुलाब बनकर उसके हसार में निखरी थी। लेट हो रहे हैं, किसमिसाकर उसने वक्त का एहसास दिलाया। होने दो। ड्रेसिंग टेबल पर बैठी एन लब चबाने लगी। मैं कहीं भाग थोड़ी रही हूं, वो तिनक कर बोली। आलिम मतलब समझकर कह कहाँ लगा उठा। मैं तुम्हें यहां से हिलने की इजाजत दूं तो भागना। भारी मखसूस आवाज में कहते उसके बालों में 3 बल डालकर बांध दिए। सजने संवरने की तो इजाजत थी नहीं। परफ्यूम उठाकर उसे गर्दन पर स्प्रे किया और झुककर गहरा सांस भरा। उसकी जसारत पर हूर के वजूद में सरसराहट फैल गई। बहुत खूब, वो मसरूर होते बोला और बाजू कमर में डालकर सिरकाते उसे नीचे उतारा। बाहर का खाना वो उसे हरगिज़ नहीं खिला सकता था। उसका इरादा बस ज़रूरी शॉपिंग के बाद वापस आने और उसके लिए खाना तैयार करने का था। अरे, नाराज़ हो गया मेरा शहजादा? तैयारी के दौरान अपने बेटे का खामोश रूठा अंदाज नोट करते उसे बाहों में भरकर सीने से लगाती लाड से बोली और उसे टूट कर अपनी माँ पर प्यार आया। तभी किलकारियां मारता उसके सीने में छुपा। एन ने मोहब्बत से उसे खुद में छुपाया और ये मंजर देखता आलिम भी मजबूत कदम उठाकर पास आया। आहिस्ता से एन के हसार से उसे ले लिया। चलो, उसकी कमर में बाजू डालकर आगे बढ़ा। लॉन्ग कोट और पिंक हिजाब में उसका चेहरा दमक रहा था और ग्रे 3 पीस सूट में आलिम के मजबूत तवाना जिस्म में वो छुप गई। एक बाजू एन की कमर में डाले, दूसरे में बेटे को उठाए वो रूम से बाहर निकले, जबकि अपनी माँ के हसार से निकलकर उसके हसार में आते ही फितने ने गला फाड़ कर रोना शुरू कर दिया। पर सईद ने ना उसका नोटिस लिया, ना ही एन की मिनमिनाहट का। बाहर खड़े सईद के गार्ड उनकी मौजूदगी में एहतराम से नजरें तो नहीं उठा सकते थे, पर जब भटकती हुई नजर उस आसमान से उतरी हूर जैसी उस सफेद रंग वाली एन की आंखों पर बंधी पट्टी पर गई, भौंचाल कर रह गए। और ये तो एन भी नहीं जानती थी उसकी ये पट्टी कब उतरेगी। चाय का मग थामे वो खिड़की के पास मुख्तलिफ सोचों में घिरी छोटे छोटे सिप लेती बर्फबारी से लुत्फानंदोज पी हो रही थी। उस रात दाद के आगाही के मुताबिक वो दिन के दोपहर को ही मरी के लिए निकल आए थे। वो तो उसके घर का सोचते हरासा हो रही थी सारे रास्ते, और वो छेड़छाड़ में उसकी परेशानी से मजा लेता रहा। पर यहाँ आकर इस खूबसूरत 3 कमरों पर मुश्तमिल फ्लैट को देखते खुशी से निहाल पुरसकून हो गई। कुशादा रूम में आलीशान ब्राउन फर्नीचर ने उसे मजीद पुरसकून कर दिया था। इस लग्जरी फ्लैट में वो बहुत खुश थी। हाँ, वो नहीं बदल रहा था। उसे तंग करना, उसे छेड़ना, सताना अपनी जगह था, पर जो उसने अपने घर का नक्शा खींचा था वैसा ना पाकर वो बहुत खुश हुई थी। शुक्र उसने इनकार नहीं किया साथ आने से, और वो चालाक इंसान जानबूझकर उसे सताए तंग कर रहा था कि वो इनकार कर दे साथ चलने से। पर वो भी अपनी जिद की पक्की थी, साथ आकर ही दम लिया। शाम का सहर फैल रहा था। रूम के बाहर गिरती सफेद रुई सी बर्फ को देखती वह सोचती मुस्कुराई। ठंडी हवा के झोंके पर कोई बूला भटका बर्फ का कतरा आकर उसकी चाय के कप में गिरता तो वो मुस्कुरा देती। जिंदगी कितनी खूबसूरत हो रही थी। उसने सोचकर सर खिड़की से लगाया और एक गहरा सांस भरकर इस माहौल की खूबसूरती सुकून को अपने अंदर उतारते कप होठों से लगाने ही वाली थी कि हमेशा की तरह दबे कदमों से पीछे आकर उसने कप उसके हाथ से लेते अपने लबों से लगा दिया और दूसरा बाजू उसकी नाजुक सी कमर में डाला। ऐसे चोरों की तरह आने की जरूरत, जब जानते हैं चाहे 100 कदमों के फासले पर भी आपकी मौजूदगी से आगाह हो जाती हूँ। उसकी बात सुनकर वो मुस्कुराया और सर पर अपने लब रखे, जबकि उसका जूता खाकर वो मसरूर था। क्या सोच रही थी? बाहर से नजरें हटाकर उसकी नजरें उस पर ठहरी जो सर पर ब्लैक टोपी, लॉन्ग हाई नेक स्वेटर जिसकी आस्तीनें लंबी होने की वजह से उसके हाथों को ढांपे हुए थीं, जिनसे सिर्फ आधी उंगलियां ही बाहर कप थामे हुए थीं। रेड हाई नेक स्वेटर जो घुटनों तक आ रहा था, ब्लू जीन्स पहने इस लिबास में मलबूस कोई गोल मटोल सुर्खो सफेद गुड़िया ही लग रही थी।
کچھ نہیں، بس آپ کے کارنامے یاد کر رہی تھی کہ کیسے آنے سے پہلے جھوٹے انسان ڈرا رہے تھے۔ پیچھے کوہنی اسے مار کر وہ منہ بناتی ہوئی بولی، اوہ، تو تم چاہتی ہو کہ سب ویسا ہوتا؟ واو، انٹرسٹنگ یار۔ وہ پرجوش ہو کر بولا۔ نور سٹپٹا گئی۔ کیا بدتمیزی ہے، اللہ نہ کرے، میں تو ایسا نہیں چاہتی تھی۔ کیوں؟ کیوں اللہ نہ کرے؟ کیا اپنے خوبرو شوہر سے اس قدر بیزار ہو؟ دونوں بازو اس کی کمر میں ڈالتے اس نے اپنے قریب تر کیا اور خشمگی نظروں سے اسے دیکھا۔ اللہ، اس میں بیزاری والی بات کہاں سے آ گئی داد؟ میں تو کیا کوئی بھی بیوی نہیں چاہے گی کہ اس کا چھچھورا شوہر 24 گھنٹے اس سے گھٹیا ہیرو والی حرکات کرتا رہے۔ اس نے ہاتھ نچا کر صفائی دی۔ داد کا موڈ سنورنے کی بجائے مزید بگڑا۔ اوہ، تو تم اب مجھے میری بے انتہا لاغرض محبت عشق کو چھچھورا پن کہہ رہی ہو، حالانکہ میں بس یہی چاہتا ہوں کہ جلدی سے دوسرے بونے بونیاں آ جائیں۔ اس میں کون سا چھچھورا پن ہے، بتاؤ ذرا مجھے۔ کس اینگل سے میں تمہیں گھٹیا ٹائپ کا ہیرو لگتا ہوں؟ وہ اس کا بازو پکڑ کر اسے گھمائے سامنے کرتا کڑے تیوروں سے پوچھ رہا تھا۔ نور نے نظریں اٹھا کر اس کی سیاہ آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑی۔ کیا تم چھچھورے ہیرو نہیں ہو میرے؟ اس نے کپ ٹیبل پر رکھتے اس کے پاس آ کر اس کے بوٹ پر اپنے بوٹ میں مقید پاؤں رکھتے اچک کر اس 6 فٹ سے نکلتے قد کے ہیرو کی گردن میں بازو حائل کیے اور بڑے دلربا انداز میں پوچھا کہ وہ پور گھائل ہو گیا اس کی ادا پر۔ بونی، ایسے کرو گی تو چھچھورا نہیں دیوانہ ہو جاؤں گا۔ کہاں گیا غصہ ناراضگی، وہ ایک دم سے بوجھل آواز میں کہتا اس کی کمر میں بازو ڈالتے مزید قریب کر گیا۔ نور العین کے چہرے پر حیا کے رنگ تیزی سے رقصاں ہوئے، جبکہ لمبی دراز پلکیں لرز کر سجدہ ریز ہو گئیں عارضوں پر۔ مار ڈالو گی ان اداؤں سے، بتا رہا ہوں پہلے ہی۔ میری موت کی وجہ تمہاری یہ ادائیں بنیں گی۔ جذبات سے بوجھل بھاری آواز میں کہتا جھکا اور اس کے ماتھے پر محبت دیوانگی کی مہر ثبت کی۔ نور العین کو ایسا لگا جیسے اس کے وجود پر مہکتے پھولوں کی بارش کی گئی ہو کہ ان میں خود بھی پور مہک گئی۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں داد، اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہو، چھوڑیں ان باتوں کو، بتائیں نا، میرے چھچھورے ہیرو ہیں نا؟ اس نے سر اونچا کر کے اس کی کھڑی مغرور ناک سے اپنی ناک ملائی۔ کیا بات ہے پونی، شوق پر شوق دے رہی ہو۔ وہ مسرور مبہوت ہوتا اس کی ادا سے خود میں اسے بھینچ گیا اور خوشی سے اظہار حیرت کیے بنا نہیں رہ سکا۔ کوئی شوقڈ نہیں، پیار کرتی ہوں آپ سے، سینے پر سر رکھ کر اس نے جتا کر کہا۔ داد کو ایسا لگا برف باہر نہیں اندر گرنے لگی ہو۔ اور میں تمہارا چھچھورا، پاگل، دیوانہ، عاشق سب کچھ ہوں، پر صرف تمہارا۔ وہ جذبات میں کہہ کر اس کے لبوں کو دیکھ کر جھک کر خود کو سیراب کرنے ہی لگا تھا کہ ایک دم ہی وہ کھلکھلا کر دور ہوئی۔ ہاں، بس ہو گئے نا چھچھورے ہیرو، بڑا آیا نہ کرنے والا۔ ہنس کر لوٹ پوٹ ہوتی وہ نکل اتارتی بولی، اور داد تو واقعی شوقڈ اسے دیکھنے لگا۔ تو کیا اس بونی نے ناٹک کیا تھا اس سب کا، صرف اس سے چھچھورا بلوانے کے لیے؟ اس کی سیاہ آنکھیں پھیلی۔ بونی، وہ دھاڑا اور کہا لگاتی نور العین ایک دم باہر کی سمت دوڑ لگائی۔ آج تم میرے ہاتھ لگو، نہیں چھوڑوں گا تمہیں، وہ گراتا ہوا بولا، اور اس کی کھلکھلاہٹیں عروج پر تھیں۔ بے وقوف۔ وہ با آوازیں بلند نعرے لگاتی سیڑھیاں پھلانگتی نیچے لاؤنج میں آئی۔ اس کے کہے عروج پر تھے۔ دیکھو بونی، عزت سے پاس آ جاؤ، کم پنشمنٹ دوں گا، اگر میں نے پکڑا تو اچھے کی توقع مت رکھنا۔ وہ صوفے کے گول گول بھاگتے ہوئے گر جا۔ پہلے پکڑ کے تو دکھائیں، پھر کچھ بگاڑ لیجیے گا، وہ کھلکھلا کر زبان چڑھاتی بولی، اور اسے قریب پا کر ایک دم ہی باہر گیٹ کی طرف دوڑ لگائی۔ بونی، واپس آؤ، باہر برف گر رہی ہے، بیمار ہو جاؤ گی، وہ غصے سے کہتا اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا، پر اس پر تو بھاگنے کا جنون جیسے سوار تھا۔ کھلکھلاتی باہر آ گئی جہاں برف کی برسات ہو رہی تھی اور نیچے پاؤں اس میں دھنس رہے تھے۔ اب تو تم گئی، داد غصے سے گرا کر بولا اور اس کی طرف بڑھا۔ نور نے بوکھلاتے ایک دم ہی برف کے گولے بنا کر اسے مارنے شروع کر دیے۔ دیکھو داد، میرے قریب مت آؤ، میں بڑی خطرناک ہوں، اگر مجھے کچھ کیا تو کچا چبا جاؤں گی۔
وہ پیچھے ہٹتی ہراساں وارن کر رہی تھی، ساتھ ساتھ برف کے گولے اس کے سینے پر مار رہی تھی، جبکہ اس کے تیوروں سے خوفزدہ بھی تھی۔ ہائے، اب کیا کروں؟ وہ دور دور تک سفید برف کی چادر پھیلی دیکھ کر پھر سامنے آتے اس دیو کو دیکھتی اپنا ہی سر پیٹتی رہ گئی۔ دیکھو میرے پیارے داد، میرے پیارے ہسبینڈ، میرے ہینڈسم ہسبینڈ ہو نا، میں سوری کرتی ہوں، تم بہت اچھے ہو، پلیز پلیز۔ وہ پیچھے کو بھاگتی ہوئی التجا یا عاجزانہ بولی، نہیں بیگم، اپنی زبان پر اچھائی کا بوجھ مت ڈالو، میں برا ہوں، میں چھچھورا، ہیرو، گھٹیا، بیوقوف، سب کچھ ہوں۔ اس نے لاپرواہی سے سب قبول کیا۔ اب کہاں جانے دے سکتا تھا جب مچھلی پوری طرح جال میں آ کر پھنسی تھی۔ کہا تھا عزت سے پاس آ جاؤ، پنش کم کروں گا، پر تم اب بھگتو، جتنا بھاگو گی دور اتنی ہی پنش بڑھے گی، اور میری پنش کا تم سے زیادہ کسی کو اندازہ نہیں ہوگا۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر کہتا مضبوط قدموں سے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کی باتیں سن کر نور العین حواس باختہ ہو گئی۔ کرنے کو تو اس نے شرارت کر لی تھی، پر اب سوئے شیر کو جگا دیا تھا، کیسے بچاؤ کرے۔ داد جان، میرا پیارا شوہر، پلیز اگنور کر دو نا۔ وہ کان پکڑتی سوری کرتی بولی، پلیز جانو۔ وہ محبت پاش نظروں سے دیکھتی بھرائی آواز نکالتی لاڈ سے کہہ رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر داد کو زوروں کی ہنسی آئی، جو وہ خوبصورتی سے چھپا گیا۔ بھاگتے بھاگتے وہ اپنے فلیٹ سے کافی دور نکل آئے تھے۔ بونی ڈارلنگ، باقی سب تو معاف کر دیتا، پر جس بات جگا کر اچانک فرار ہونا، جس بات سے کھیلنا، یہ میں قطعی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے تو سزا ضرور ہوگی، اور ایسی ہوگی کہ آئندہ تم بھول کے بھی یہ بھول نہیں کرو گی۔ اس نے کہتے اچانک چیتے کی طرح اسے جھپٹ کر گرایا۔ آہ! خاموش فضا میں اس کی دل خراش چیخ گونجی اور دوسرے ہی پل بند ہو گئی۔ ہاں ہاں ہاں، بس خرگوش جتنا بھی تیز کیوں نہ ہو، ایک چیتے کو مات نہیں دے سکتا۔ ویسے ہی تم کتنی ہی چلاک کیوں نہ بن جاؤ، اپنے دانت کو اب الو نہیں بنا سکتی۔ کہا لگاتے وہ اس کے اوپر دائیں بائیں ہاتھ رکھے جھکا تھا، اور وہ پھیلی آنکھوں سے خود پر جھکے دانت کو گھور رہی تھی کہ کیا وہ پکڑی گئی۔ آہ! اچانک ہاتھ پاؤں مارتے برف پر وہ اس کے نیچے حلق کے بل چلا رہی تھی، اور وہ بہت پرسکون انداز میں اسے دیکھ رہا تھا جیسے کوئی فکر ہی نہیں۔ دیکھو داد، میں نے جھوٹ نہیں کہا، میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں، پلیز نو پنش۔ اس نے رونے جیسی صورت بنا کر اس کی گردن میں بازو ڈالنے چاہے، دانت نے جھپٹ کر برف سے لگا دیے۔ اب وہ مکمل طور پر اس کے شکنجے میں بے بس پڑی تھی۔ بڑا شوق ہے تمہیں اپنے دانت سے کھیلنے کا، ہاں؟ اس کی سیاہ آنکھوں میں دیکھتے تنزیہ پوچھا۔ نور نے سوچ کر معصومیت سے سر ہلایا۔ تو کس سے کھیلوں؟ اس نے آخری ہنر آزماتے آنکھیں پٹپٹائیں، پر اس بار وہ ہاتھ نہیں آنے والا تھا۔ کھیلو، بے شک کھیلو، پر کھیل ہارنے پر انجام بھی بھگتو۔ بات کرتے دونوں کے منہ سے بھاپ نکل رہی تھی۔ شکر وہ مکمل کور تھی، ورنہ اس برف میں گر کر اس کے شکنجے میں آ کر کیا حال ہوتا اس کا۔ چلے نا، فریش ہو جائیں، پھر کھانا کھائیں گے ساتھ۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے آپ کے لیے چکن بریانی بنائی ہے۔ وہ محبت سے پچکارنے لگی جیسے وہ کوئی چھوٹا سا بچہ ہو۔ اس کی حرکت پر دانت نے کہا لگایا۔ اسے ہنستے دیکھ کر نور اپنی بے وقوفی پر خفت سے شرمندہ ہو گئی۔ کوئی جائے فرار نہ دیکھتے اس کی مزاحمت دم توڑ گئی، اور وہ بے دم ہو کر برف میں گر گئی۔ تو مطلب اب تم پنشمنٹ کے لیے ریڈی ہو؟ اس کے رخسار کو چومتی چھوٹی سی لٹ کو انگلی سے سائیڈ کر کے اس کے چہرے کو دیکھتے وہ پوچھنے لگا۔ حیا سے نور نے اپنی آنکھیں میچ لیں، اور اس کی حرکت پر وہ دل کھول کر ہنسنے لگا۔ تو آج تمہاری پنش ہو گئی اس حیا سے بے حال ہونے کی، وہ باریک گمبھیر آواز میں بولا۔ اس ذو معنی بات کا مفہوم سمجھتے نور کے کانوں میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں، کانوں سے جیسے دھواں نکلنے لگا۔ اسے مزاحمت ترک کرتے دیکھتے وہ آہستہ سے اس پر جھکا اور اس کی کلائیاں چھوڑ کر برف میں ہتھیلیاں ٹکائیں۔ یہی تو وہ لمحہ تھا جو نور چاہتی تھی۔ ابھی اس کی سانسیں ہی ایک دوسرے سے الجھی تھیں کہ ایک دم ہی کھلکھلاتے اس نے پوری قوت سے اسے ایک طرف دھکیلا۔
साइड हो बच्चू। हाँ हाँ हाँ। वो झपटती हंसती हुई बर्फ को नोचती उठी। दांत जो एक बार फिर पूरे जज्बात से उस पर झुकने वाला था, उसके धोखे हमले से बौखला गया और दूसरी जानिब गिरने से पहले ही संभला। साथ ही एक जस्ट में झपट कर उसे पांव से पकड़कर खींचा। दाद! वो चीख के साथ ही बर्फ में घसीटती उसके हसार में फड़फड़ाती चिड़िया की मानंद कैद हो गई। ये जो तुम्हें देख कर बेखुद होता हूं ना बीवी, इसका नाजायज फायदा मत उठाया करो। मत भूलो हम सर फिरे लोग हैं जनाब, जिसे आम आवाम साइको कहती है। फिर सजाएं वैसी देते हैं जो एक उम्र खोपड़ी में ट्यूब लाइट की तरह रोशन रहती हैं। वो उसे बर्फ की मुट्ठियां भरकर मुंह पर मार रही थी और दांत ने जकड़कर नीचे फेंकते अपने पूरे तवाना भारी वजूद के साथ उस कोमल नाजुक सरापे के ऊपर गिरा कि नूर की सिसकी निकल गई। पीछे हटो कमीने दांत! वो गुर्राई और बालों को बेदर्दी से मुट्ठी में जकड़ा, पर वो परवाह किए बगैर उस पर झुका था। ऊपर से गिरती रुई सी बर्फ उनके ऊपर तह जमा रही थी, अपने आप में छुपाने के लिए, और दांत बेखुद सा उसकी नाजुक सी कमर को दोनों बाहों में जकड़े उसके लम्स पर मदहोश हो रहा था। नूर ऐसी चिड़िया की तरह हो गई थी जो तंग पिंजरे में भी फड़फड़ा न सकी। देखो करवा दिया ना नुकसान, उंगली से उसका आंसू समेट कर बोला। वो गुस्से भरी सुर्ख आंखों से उसका हाथ झटक गई। हाँ हाँ हाँ, आ गई बोनी की हैसियत में। उसने जैसे हंसने के लिए मुंह खोला, गुस्से से खोलते दिमाग के साथ नूरुल ऐन ने बर्फ से भरी मुट्ठियां एकदम से उसके मुंह में ठूसना शुरू कर दी। हूं करता दांत बौखला कर उसे छोड़ता पीछे हुआ। कमीने इंसान, मुझसे ऐसी घटिया हरकत मत किया करो वरना टांगे तोड़कर आंखें नोच कर हाथ में निकाल कर दूंगी। वो गुस्से से उस पर गरजती कहती वहां से भागी। दांत शुश कर बैठा, हैरत में मुंह साफ करते उठकर उसके पीछे भागा, पर उसे खफा खफा किचन में मसरूफ देखकर खुद भी फ्रेश होने चला गया। फ्लैट में हीटर ऑन था, इसीलिए बाहर की ठंड वो महफूज थे। वो जब तक खाना टेबल पर लगाने लगी, दांत सब खिड़कियां दरवाजे बंद कर आया। वाइट शर्ट, ब्लैक ट्राउजर, रफ हुलिये में वो आकर चेयर खिसकाता डाइनिंग टेबल पर बैठा, जो किचन में ही सेट थी। वो ओवन से कुछ निकाल रही थी और दांत की नजरें उसके सरापे पर टिकी थीं, जिनसे वो खुद आगाह थी। भला ये कैसे मुमकिन था उसकी पुरतपिश नजरों से वो आगाह न रहे, पर बुरी तरह इग्नोर कर रही थी। अभी कुछ देर पहले वो बाहर दी गई तकलीफ नहीं भूली थी। उसे देखते उसकी रगे शरारत भड़कने लगी, पर छोटी सी नाक की नोक पर रखा गुस्सा खुफकी उसे बाज रख रहा था। वो खाना लगाती साथ चॉकलेट केक उसके सामने रखने लगी। दांत ने इस्तफहामिया नजरों से देखा। ट्राई किया था, सोचा आपको चखा दूं। वो आपको दांतों में कुचल कर बोली। उसके लबों पर महसूस कुन मुस्कुराहट आ गई। शुक्रिया, नवाजिश। टेबल पर सजे खुशबूदार लवासमात देखते उसकी भूख चमक उठी। उसने अपनी प्लेट में निकाल कर चमचा बिरयानी से भरा। अभी मुंह की तरफ ले जा ही रहा था, दफातन हर सू अंधेरा छा गया। ये लाइट को भी अभी जाना था। वो जी भर कर बदमजा हुआ। मैं कैंडल्स जलाती हूँ, आप खाना खाएं। नूर चेयर खिसका कर कैबिन में रखी कैंडल्स निकाल कर जलाती पास आई और टेबल पर रखे। कैंडल्स की सुनहरी रोशनी में उसका सफ़ेद गुलाबी चेहरा दमक रहा था। उसकी नज़रें सिरक कर उसके निचले सुर्ख लब पर गईं। दिल में नदामत सी होने लगी। अब ठीक है। उसने 4-5 कैंडल्स जलाई। किचन सारा सुनहरी रोशनी से रोशन हो गया। उसने हाथों से दस्ताने उतार कर साइड रखे और उन्हें आपस में रगड़ती अपनी प्लेट में बिरयानी निकालने लगी। क्या हुआ, खा नहीं रहे? अच्छी नहीं बनी? वो कुछ देर पहले की ज्यादती भूल कर फिक्रमंदी से पूछने लगी। और ये बीवी लकब ही कैसा होता है जिसे औरत पाकर मुर्दा सी बन जाती है, कि तरह तरह की अपने शरीके हयात की ज्यादती बर्दाश्त करती मुस्कुराती रहती है और अपने सरताज की जरा सी तकलीफ पर ऐसे मचलती है जैसे उसे उठाकर किसी ने आग की दहकती भट्टी की नजर किया हो। वैसी बेचैनी बेबसी उसके अंग अंग में सरायत करती है। शायद उसका बस चले तो वो अपने शरीके हयात सरताज की तकलीफ भी अपने वजूद में जज़ब कर ले
اور شوہر صاحب بدلے میں کیا دیتے ہیں؟ ان کے اتنے خلوص، اتنی وفا کا؟ کیا اپنے ماں باپ کی لاڈلیاں، ان کی شہزادیاں لے کر ہی اسی لیے آتے ہیں کہ ایک بندھے جانور کی طرح ان پر تشدد کریں؟ کس نفس کو تسکین دیتے ہیں؟ اس ہستی کو اذیت دے کر جو ان کے ذرا سے بخار میں تپتے وجود کو محسوس کرتی ساری رات ان کی خدمت کرتی، روتے دعائیں کرتی گزارتی ہیں، اور صبح اٹھ کر انہیں کام چوری کا تانا دیا جاتا ہے۔ یہ کیسا ابن آدم کا انصاف تھا؟ وہ اسلام ہے جس میں عورت کو بلند رتبہ دیا گیا ہے، اسے رحمت کا لقب دیا گیا ہے، اور آج اس اسلام کے بے حس مرد اسی رحمت کو اذیت، اسی رحمت بلند مرتبہ رکھنے والی عورت کو اپنی بربریت کا نشانہ بنا کر اپنی مردانگی کا ثبوت دیتے ہیں۔ اور وہ اف کرے تو بے حیا، آواز اٹھائے تو بد کردار، چپ رہے تو ظلم میں برابر کی شریک۔ آخر کہاں جائے اور کیا کرے بے بس عورت؟ کھا کیوں نہیں رہے؟ کیا اچھی نہیں بنائی؟ دانت کو خاموش چمچ بریانی میں گھماتے سوچوں میں گم دیکھ کر نور پہلو بدل کر فکر مندی سے گویا ہوئی، نہیں اچھی ہے، بہت اچھی ہے۔ وہ اس کی آواز پر ہوش میں آتا سر ہلاتے بولا اور چمچ بھر کر منہ میں ڈالا۔ نور پرسکون ہو کر خود بھی کھانے لگی تھی۔ ابھی اس نے دوسرا چمچ منہ میں ڈالا ہی تھا کہ اچانک دانت پر کھانسی کا دورہ پڑا۔ اس کے ہاتھ پاؤں بھول گئے۔ دانت؟ وہ بوکھلاتی چمچ پلیٹ میں رکھ کر گلاس تھامتی جلدی سے اس کے پاس آئی۔ یہ لیں، پانی پیئیں۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اس کے منہ سے گلاس لگایا اور دانت اس کا جھوٹا پانی پی کر پرسکون ہو گیا۔ جب جب کوئی بے چینی ہوتی ہے تمہارا جھوٹا کھا کر ختم ہو جاتی ہے، یعنی کہ تمہارا جھوٹا کھا پی کر میرے اندر سکون آ جاتا ہے۔ وہ گلاس میز پر رکھتا اسے دیکھ کر نہایت پرسکون لہجے میں گویا ہوا، یوں یعنی یہ کھانسی؟ شاکڈ میں اس سے کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ اس کی حالت دیکھ کر اس کے ہاتھ پاؤں کانپ گئے تھے، اور اصلیت کیا تھی؟ تمہیں پاس بلانے کے لیے۔ اس نے ایک دم چیئر پیچھے کھسکائی اور اس کا بازو پکڑ کر کھینچا تو وہ اچھل کر اس کے اوپر آ گری۔ داد؟ اس افتاد سے سنبھل کر اس نے غصے خفگی سے احتجاج کرنا شروع کیا۔ خاموش بیٹھی رہو نور۔ وہ مصنوعی جارحانہ انداز میں بولا کہ اس کی مزاحمت ختم ہو گئی اور وہ اس کے ہزار میں منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ لو کھاؤ۔ اس نے بریانی کا چمچ بھر کر اس کے منہ کے قریب کیا۔ نور اسے ایک تیکھی نظر سے نوازتی، بہرحال اپنی بھوک سے لڑ نہیں سکتی تھی، مجبوراً اسے منہ کھولنا ہی پڑا، اور وہی اس کی بکڑ پن کے آدھا اسے کھلا کر محبت پاش نظروں سے دیکھتے آدھا اپنے منہ میں رکھ لیا۔ پہلے پہل تو وہ اس کی ان عادتوں سے سٹپٹا بوکھلا جاتی، بلکہ شرم سے نظریں نہیں اٹھا پاتی تھی، پر اب اسے جیسے عادت ہو گئی تھی۔ پہلے تو تحکمانہ انداز میں بلا کر ایسے کرتا، آج شاید اس کی خفگی کا انداز تھا، تبھی ایسے بہانے سے بلایا۔ خفگی کا یاد آتے نور نے ناک بھویں سکیڑ لیے۔ کیک تو زبردست ہے، پر کیک کو شیئر کرنے والی کا ٹیسٹ اس سے بھی زیادہ زبردست ہے۔ اس کے لب کے کنارے پر لگے چاکلیٹ کو چمچ سے سمیٹ کر اس نے اپنے منہ میں ڈالا۔ شدید خفگی، غصے، ناراضگی کے باوجود نور کا چہرہ سرخی سے تمتما گیا۔ پھولے رخسار دہک گئے۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ وہ سخت جھنجھلائی۔ ارادہ صرف اپنی شرم و حیا کو چھپانے کا تھا، پر اس کی زرق نگاہوں سے پوشیدہ نہ رہ سکی۔ ہاں ہاں ہاں، بدتمیزی نہیں، دانت کا رومانس ہے اپنی بونی سے، کہا لگا کر اس نے مسرور لہجے میں کہا۔ ہاں، داد واد کا رومانس، اور نکل اتار کر بولی، پہلے تکلیف تو بعد میں محبت جتاؤ، یہ تو تم مردوں کا خاصا ہو گیا ہے۔ وہ سخت لہجے میں گویا ہوئی۔ نہیں، پھر تم نے کیا کیا؟ بھڑکتی آگ میں پیٹرول چھڑک کر فرار ہونا بھی تو ایک قسم کا ظلم ہوا نا آب و ہوا پر۔ خفیف نفی میں سر کو جنبش دیتے اس نے معصومیت سے جتایا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی ذو معنی بات پر نور العین کے گال سرخ ہوئے۔ مجھ پر الزام تراشی سے گریز کرو داد، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، وہ نظریں چراتی ٹھوس لہجے میں منمنائی۔ وہ کھانے کے ساتھ مصنوعی خفگی سے بحث کر رہے تھے۔ داد کا ارادہ اس کی خفگی ختم کرنے کا تھا اور نور کا ناراضگی لمبے عرصے تک قائم رکھنے کا۔ سوری چلے گا؟ کچھ دیر خاموشی سے ڈنر کرنے کے بعد اس نے کہا۔ نور نے آنکھیں گھمائی۔ قطعی نہیں۔
اس کے جواب پر وہ افسوس سے اسبات میں سر ہلانے لگا۔ تو گویا سخت خفا۔ اس نے اخذ کیا۔ وہ نور کے اسبات میں سر ہلانے پر درست ثابت ہوا۔ اس نے بیچارگی سے فضا میں گہرا سانس بھرا۔ یہ رومانٹک ڈنر سے بھی ختم نہیں ہوئی۔ اس نے کینڈلز ڈنر کی سمت اشارہ دیا۔ نور دانت پیس کر گھورتی نظروں سے شرم دلانے لگی۔ شرم کرو، یہ اتفاقیہ تھا۔ وہ سمجھتے سر ہلانے لگا۔ اشارہ تھا کہ سمجھ گیا۔ شرم دلوانے والی کیا بات ہے؟ دانت خاموش ہوا تو نور لاپرواہ پلیٹ میں چاکلیٹ کیک نکال کر خود کھانے لگی۔ جہاں دانت کی معصوم التجا کرتی نظریں اس پر ٹکی تھیں، وہی نور کی لاپرواہ ایک ادا سے نظر انداز کرتی ہر چیز کو دیکھ رہی تھی سوائے اس کے۔ اس زیادتی پر وہ التجا کرتا بھی تو کیسے؟ کچھ دیر اس کی التجائیں بھی تو نہیں سنی تھی۔ اب اس کی باری تھی۔ بونی، اس کے ہاتھ میں چمچ تھام کر اپنے منہ میں رکھتے اس نے معصومیت سے پکارا۔ وہ ادائے بے نیازی سے اس کے حصار میں ایسے بیٹھی تھی جیسے بحری اندھی ہو گئی ہو۔ چھوڑو اسے بکڑ بونی۔ اس نے جھپٹ کر اس کے ہاتھ سے پلیٹ چھینی اور میز پر پٹکی۔ اسے اپنے سے زیادہ اس پلیٹ پر اس کی توجہ قطعی برداشت نہ ہوئی۔ اس سے لے کر وہ اس کے نظروں دھڑکنوں کے معاملے میں کافی شدت پسند جنونی تھا، جس کا احساس بخوبی نور کو تھا، اسی لیے خاموش بیٹھ گئی۔ پر پھر سے اس کی نظریں التجائیں منتوں سے بچنے کے لیے پلیٹ تھامے چڑیا کی طرح چھوٹا چھوٹا کھانے لگی۔ بونی، اس نے خمار دلکشی سے اس کا نام ادا کیا۔ وہ زچ ہو گئی۔ کیا ہے؟ اس نے گھور کر اسے خفکی سے دیکھا، پر اس کی نظروں کی التجا پر دل موم کی طرح پگھلا۔ ایک شرط پر معافی ملے گی۔ اس نے اپنے سر سے ٹوپی اتار کر دانت کو پہنائی اور ہنسی۔ کس پر بتاؤ، مجھے منظور ہے۔ وہ چمک کر بولا۔ سوچ لو۔ اس کی فکر مت کرو، تم صرف بتاؤ، مجھے منظور ہے۔ اس پر گرفت مضبوط کرتے وہ بولا۔ پھر شرط یہ ہے کہ آپ اس کے سینے پر انگلی رکھتے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ دانت جیسے ان سیاہ رات سی گہری آنکھوں میں ڈوبنے لگا۔ بے بس ایسا تھا کہ خود کو بچا نہ سکا، یا بچانا چاہتا ہی نہیں تھا۔ آخر بچاتا کیوں؟ وہ اس کی شریک حیات، محبوب ترین بیوی تھی۔ تم حکم کیا کرو جانم۔ اس کی انگلی پکڑ کر لبوں سے لگاتے بولا۔ نور حیا سے گلنار ہو گئی۔ بات کو گھماؤ نہیں۔ آپ مجھے یہاں کیبل کار میں بٹھائیں گے اور یہاں پر جتنی بھی سیر تفریح کی جگہ ہیں وہاں لے کر جائیں گے۔ اب بولے منظور ہے؟ اس کی شرط سنتے وہ پہلے حیران ہوا اور پھر سوچ میں پڑ گیا۔ یہ بھی کوئی شرط ہے؟ رکھنی تھی تو کوئی خطرناک رکھو، جان پر کھیلنے والی، پر ٹھیک ہے، شاید اپنے قد کو دیکھتے دی ہے۔ منظور ہے جی، جان سے منظور ہے۔ وہ اسے باہوں میں بھر کر چیئر سے اٹھا اور کچن سے باہر نکلا۔ دانت، مجھے برتن دھونے ہیں اور کچن سمیٹنا ہے، کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ اس کی باہوں میں ہڑبڑائی ہوئی مچل کر بولی۔ تمہاری شرٹ منظور ہو چکی ہے، اب خاموش رہو۔ زینے طے کرتا وہ روم کی طرف جا رہا تھا۔ نور اس کی نظروں کا پیام سمجھتی سرخ ہو گئی۔ آج جلدی آ گئے؟ اس کی شرٹ کے بٹنوں پر انگلی پھیرتے اس نے خاموشی سے گھبرا کر پوچھا۔ ہاں، کام ہی اتنا تھا۔ کیوں تم خوش نہیں ہوئی؟ پاؤں کی ٹھوکر سے دروازہ کھول کر اس نے براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ ایسی تو بات نہیں۔ وہ بیڈ پر بیٹھتی آہستہ آواز میں بولی۔ تو مطلب خوش ہونا؟ اس کے پاس بیٹھ کر اس کی ناک کو پوروں پر چھوتے بولا۔ ایسا بھی نہیں۔ وہ ہنس کر کہتی اس کے ہاتھ پیچھے کر گئی۔ ایسا بھی نہیں، ویسا بھی نہیں، تو پھر کیسا ہے؟ اسے باہوں میں بھرتے وہ جھک کر کان میں سرگوشیاں نہ بھولا۔ نور کو اچانک کچن میں جلتی موم بتیاں یاد آئیں۔ داد، کچن میں موم بتیاں جل رہی ہیں، بھاڑ میں بھیجو، تم یہاں رہو۔ وہ سخت لہجے میں کہتا اس پر قابض ہو گیا۔ نور ہنستی اس کے بازو پر مکے مارنے لگی۔ ایسے گھومنے کب چلیں گے؟ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتی بولی۔ کل۔ اس نے یک لفظی جواب گمبھیر خمار آلودہ آواز میں کہا۔ کل آپ فری ہیں؟ اس کے لہجے آواز داد کو دیوانہ بنانے لگا۔
میں جواب دیتے اس نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ دی اور نور اس کی دسترس میں سینے پر سر رکھ کر سکون سے آنکھیں موند گئی۔ صبح برتن مجھے دھلے ہوئے چاہیے، اس نے آرڈر دیا۔ داد ابرو اچکا کر اس کے چہرے کو دیکھنے لگا، پر اس کی حیا سے جھکی پلکیں اسے کچھ بھی کہنے سے باز رکھ گئیں، سوائے اس سراپا محبت کو محبت سے سمیٹنے کے۔ سو میرے عزیز لسنرز، دیٹ واز دی اینڈ آف دس پارٹ، ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔